السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اسے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں بہت برکت دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ آج ہم سورہ نساء کی آیات جو کریں گے وہ ہیں 36 اور 37، 36 اور 37۔ ہمارے ساتھ جو ہیں عالمہ موجود ہیں تو وہ تلاوت کر لیں گی، ہے نا؟ جی عالمہ، آپ اپنے کو انمیوٹ کر سکیں گی؟ جی جی، سائمہ بھی موجود ہے۔ جی میں پڑھ رہی ہوں۔ اعوذ ٹھیک باللہ ہے۔ من الشیطان السلام الرجیم، علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھو؟ وَاعْبُدُوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خیر ان کا کچھ میوٹ ہو گیا ہے، تو سائمہ آپ اگر موجود ہیں، جی سائمہ۔ جی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا آواز نہیں آ رہی سائمہ؟ سوری مائک آف ہو گیا تھا، سوری، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العلي العظيم۔
صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بارک اللہ. اب آپ لوگ اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں. ہم لفظ لفظ ترجمہ کر رہے ہیں. وَاعْبُدُوا اور عبادت کرو اللہ اللہ کی. و اور لا نہیں تشریکو تم شریک ٹھہراؤ بھی ہی ساتھ اس کے شیئن کسی بھی چیز کو و اور بالوالدین ساتھ والدین کے ماں باپ کے احسان احسان کرو و اور بھی ساتھ ذی القربا قرابت داروں کے قریب والوں کے بریکٹ میں لکھیں رشتہ دار و اور یتامہ یتیموں کے و اور مساکین مسکینوں کے و اور جار ہمسائے و اور جار ہمسائے یا پڑوسی جنوبی دور کے و اور صاحب ساتھی بل ساتھ جنب پہلو کے یعنی ساتھی پہلو کے و اور ابن السبیل بیٹے راستے کے لکھیں مسافر راستے کے بیٹے کا مطلب ہے مسافر ہیں و اور ماں جو ملکت مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں یحبو محبت رکھتا من جو کانا ہو مختالن اکڑنے والا تکبر کرنے والا فخورا بڑائی مارنے والا یا شیخی کرنے والا الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں و اور یأمرون اور حکم دیتے ہیں الناس لوگوں کو بالبخل بخل کا و اور یکتمون اور وہ چھپاتے ہیں ماں جو آتاہم دیا ان کو اللہ اللہ نے من سے فضل ہی فضل سے اس کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے و اور اعتدنا تیار کیا ہم نے للکافرین لیے کافروں کے عذاباً عذاب مہینہ رسوا کرنے والا. بس یہیں تک ٹھیک ہے. اب جو ہے ہم ورڈ انالیسس کریں گے اور روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں. زیادہ نیو ورڈز نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا دوبارہ. تو اپنے اپنے قرآن پہ دیکھیں اور ورڈ انالیسس جب ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمارا فہم بڑھتا ہے, انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے نا. اپنے اپنے قرآن پہ اگر آپ کے لکھا بھی ہوا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا دوبارہ لکھ لیں اپنے ہاتھ سے تو یاد ہو جائے گا نا. و اور اے بدو
اعبدو کیا ہے کہ یہ حالت امر ہے، یعنی کہ عبادت کرو، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے بہت پرانا ہے، بہت دفعہ آپ دیکھ چکے ہیں، عین بے دال، عبد۔ عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندہ، غلام۔ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اور اسی سے عبادت کرنا، ورشپ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سارے کیونکہ میننگ ہے، چونکہ ہم تفسیر میں بتائیں گے۔ وَعْبُدُو اور عبادت کرو اللہ کی، اور لا نہیں، تشرکو شرک۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ ساتھی بنانا، کمپینین بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک کی نفی کی گئی ہے۔ اور یہ بھی جو ہے پہلے فعل امر تھا، اور اب جو ہے فعل نہیں ہے، لا تشرکو، نہ تم شرک کرو۔ بھی ہی، ساتھ اس کے، ہی کی ضمیر کس کی طرف گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ شیئن کچھ بھی، شیئن جب تنوین ہوتی ہے تو اس میں نکرہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر چیز، کوئی بھی چیز اس کے ساتھ شریک نہیں کرنی ہے۔ یہ پھر ہم تفسیر میں کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بالوالدین، ساتھ والدین کے۔ والدین کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو لام دال ولدہ، ولدہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، اور والد اور والدہ مل کے والدین، تسنیہ کا صیغہ، ماں باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ ماں باپ کے یا والدین کے، احسانہ، احسان کرو۔ احسان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا سین نون، حسن، ہے نا؟ اور احسان جو ہے پھر یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے کہ اسم بن جاتا ہے، احسان کرنا، اور اس کا مطلب کیا؟ خوبصورتی سے، اچھے طریقے سے، بیوٹیفلی۔ اور پھر اس کو ہم تفسیر میں احسان کا مطلب آپ کو اور بتائیں گے۔ اور بی زی، بی ساتھ زی والا، قربہ قریب، قرب کس کو کہتے ہیں؟ نزدیک، نزدیک والا۔ نزدیک والا کون ہوتا ہے؟ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ زیادہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہے تو ذل قربہ یعنی رشتہ دار یا قریب والے، اور یتامہ، یہ کیونکہ جیسے ہم نے سورہ نساء شروع کی ہے، بلکہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے تھے، یتم کا مطلب ہوتا ہے جڑ کٹا۔ اور یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے باپ کا جو ہے بلوغت سے پہلے جو ہے وہ انتقال ہو جائے، بلوغت سے پہلے، ہے نا؟ یہ ہم اکثر جو ہے ریپیٹ کرتے ہیں کہ بہت سے بوڑھے بوڑھے فقیر اپنے کو یتیم کہتے ہیں، تو بلوغت کے بعد جو ہے یتیمی نہیں ہوتی، اور یتیم ایک، اور یتامہ اس کی جمع ہے نا، پلورل ہے۔ اور مساکین، مسکین کی جمع۔ یہ بھی ہم کیونکہ پڑھتے رہے ہیں، لیکن یہ کہاں سے نکلا ہے؟ سین کاف نون سے، سکن، جو کہ میں نے لکھا نہیں، یعنی جو اپنی ضرورتیں پوری کرنے سے رک جائے، یعنی کر نہ پائے، اتنے پیسے نہیں اس کے پاس، تو وہ مسکین ہے۔ اور جار، جار کس کو کہتے ہیں؟ ہمسایہ، پڑوسی، یہ اسم ہے۔ ذل قربہ، پھر وہی زی والا، قربہ یعنی کہ قریب والا ہے، یعنی کہ ایک پھر پڑوسی کی قسمیں جو کہ ہم تفسیر میں بتائیں گے، یعنی کہ ایسا پڑوسی جو کہ قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے۔ اور جار، پڑوسی، جنوبی۔ اب یہ لفظ جو ہے نا، ایک لفظ سے اتنے لفظ بنتے ہیں اس سے کہ دیکھیں روٹ ورڈز جب ہم جان جاتے ہیں نا تو ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ جیم نون بے، اب اگر جو ہے اس کو ہم جو ہے جنوبی کہیں گے تو اجنبی والا ہو جائے گا، یعنی کہ دور کا، ٹھیک ہے؟ اور جو جنب ہوتا ہے زبر کے ساتھ، وہ پہلو ہے نا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پہلو۔ اور اسی سے اجتنبو، ابھی ہم نے جو ہے کیا پڑھا تھا کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ کی بات، تو اجتنبو الکبائر، ہے نا، یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کی بات، تو یہ وہ ورڈ اجتنبو بھی اسی سے نکلا ہے کہ پہلو تہی کرنا۔ پھر ہم نے طہارت کے مسائل پڑھا، تو جنابت لفظ پڑھا، تو جنابت جو ہے وہ طہارت سے دوری، لفظ ایک ہی ہے لیکن زبر، زیر، ان سے کتنا فرق پڑتا ہے نا؟ تو الجنوبی جو ہے مسافر، اجنبی کے لیے، اور جنب جو ہے وہ پہلو کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے لفظ آتے رہتے ہیں۔ تو والجار الجنوبی والصاحبی بالجنب، اور ساتھی پہلو کا، اور ابن بیٹا، سبیل راستہ یعنی مسافر ہیں، راستے کا بیٹا یعنی مسافر، یہ ہم تفسیر میں آپ کو بتائیں گے۔ اور ماں جو ملکت، ہے نا، ملکیت ہمیں پتہ ہی ہے، ملکہ ہے، تو ملکت جو مالک ہوا، ایمانکم،
ہے نا. یمین جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کو کہتے ہیں اور ایمان اس کی جمع ہے تمہارے سیدھے ہاتھ ہیں. یعنی پہلے زمانے کے حساب سے ہم دیکھیں تو لونڈی غلام کے بارے میں اور اس کی تفسیر بھی بہت بڑی ہے. اور جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ ہیں. اس کو ایسے ہی لکھ لیں کیونکہ اس کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی, صرف لونڈی غلام نہیں آئے گا. انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں یحب ہا بے حب حب جو ہے محبت, اور یہی حبا ہم نے پڑھا ہے کہ ایک دانہ جو ہے وہ 700 کے برابر ہو جاتا ہے, تو دانہ بھی ہے نا. محبت بھی ایک دانے کی طرح, ایک بیج کی طرح ہمارے دل میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے نا. تو لو افیکشن بھی ہے اور اس کا مطلب سیڈ بھی ہے. یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ محبت ہے. لا یحبو نہیں محبت کرتا, من جو کانا ہے مختالن. اب مختالن کو سمجھے, یہ بھی پرانا ہی ہے ویسے تو. ہم نے جو زین للناس حب الشہوات جو سورہ آل عمران میں پڑھا تھا, وہاں خیل المصومت ہے نا, کہ نشان لگے ہوئے گھوڑے اعلیٰ نسل کے. تو خیل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا ہوتا ہے. اور گھوڑے کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک شان کے ساتھ چلتا ہے, لگتا ہے جیسے کہ اکڑ کے چل رہا ہے. تو اسی لیے اس کو جو ہے جب ہم مختال کا ورڈ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تکبر کرنا, خود پسندی, جو اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے اپنے خیال میں, ہے نا. اس کے خیال میں وہ کوئی اونچی چیز ہے. خیال خیال یہ سب ذہن میں رکھیں. خود پسندی, انسان اپنے کو تو بہت اونچی چیز سمجھ رہا ہے, چاہے دوسرا سمجھ رہا ہے یا نہیں. مختالن اکڑنے والا بھی آپ لکھ سکتے ہیں, تکبر کرنے والا بھی. اور اس کو مزید واضح کرنے کے لیے فخورا, خیر فخر. فخر کا مطلب ہوتا ہے کہ غالب ہونا, تکبر کرنا, یعنی کہ اس کی ایک تو خیال میں ہوتا ہے اور ایک اس کی جو ہے انداز میں بات آ جاتی ہے. اور اسی سے تفاخر, ہم نے ابھی دورہ قرآن پڑھا تو تفاخر کا لفظ پڑھا تھا کہ بینکم, کہ آپس میں ایک دوسرے پر ہم فخر جتاتے ہیں کہ میں ایسی اور میرے بچے ایسے اور میرا علم ایسا ہے. تو تفاخر جو ہے وہ تفاعل کے وزن پہ ہے. فخورا فخر کرنے والا. الذین, الذین اس سے موصولہ ہے جو کہ پیچھے اور آگے دونوں سے جڑا ہوا ہے. یعنی اب جو مختالن فخورہ کی مزید جو ہے وہ ایکسپلین اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں. جو الذین, وہ لوگ یبخلون, جو بخل کرتے ہیں. بے خیلام بخلا, بخلا یبخلو, کنجوسی کرنا. کنجوسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں خرچ نہیں کر رہا, ہے نا. تو مناسب جگہ خرچ نہ کرنے کو جو ہے بخیل ہونا کہتے ہیں. اور یامرون, الف میم رے, امر, امر کا مطلب حکم دینا. یامرون, وہ حکم دیتے ہیں, الناس لوگوں کو, بالبخل, بخل کا, یعنی یہاں بے کے جیسے آپ کو بتایا تھا 17 معنی, تو اس میں جو ہے بخل کا ہو جائے, کا کے کی بجا بوجہ بدلے. اور بعض وقت صرف چیز کو انٹینسیفائی کرنے کے لیے بے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بالبخل, بخل کا. اور یکتمون, یہ بھی پرانا لفظ ہے. کتما, کتما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, کنسیل کرنا. اور وہ چھپاتے ہیں ماں جو آتا ہوں, آتی بھی ہم پڑھتے ہیں آنا جانا لینا دینا, جو دیا ان کو, ہم ان کو, اللہ اللہ نے, من سے, فضل ہی, فضل سے اپنے, اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا جو چیز وہ چھپاتے ہیں کہ کہیں دینا نہ پڑے نا. فضل جو ہے ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ فضل وہ نعمت ہے جس کا مستحق نہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہوئی ہیں نا. اور آتدنا, آتدنا تیار کیا ہم نے, عین تے دال, ہے نا. آتدو تیار کرنا, پریپیئر کرنا, ریڈی کرنا. تیار کیا ہم نے, للکافرین, لام لیے, کافرین, کفرہ ہم کو پتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے. کفرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, یعنی کہ حق کو چھپانا, حق کا انکار کرنا, چاہے اعتقادی ہو چاہے جو ہے وہ عملی ہو, کیونکہ اس میں تو عملی کی بات آ رہی ہے. للکافرین, کافروں کے لیے, عذابن, عذاب, پرانا لفظ ہے. مہینہ, ہا واو نون, یہ بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. ہون, ہون کا مطلب ہوتا ہے کہ ذلیل, حقیر, ہلکا کرنا, توہین بھی اسی سے. بس یہیں تک ہے نا. صرف 2 ہی آیات ہم نے لی ہیں تاکہ کوشش کریں کہ اس کا ہم حق ادا کر سکیں. اور ویسے حق تو واقعی ادا ہو نہیں پاتا
کہ جتنا ہم چاہتے ہیں، جتنا کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ ہم اس کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ تو اب ہم اس کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے سورہ نساء شروع کی تھی، اور رمضان سے پہلے جو ہے ہم نے سورہ نساء کی آیات نمبر 34 اور 35 کی تھیں۔ اور جب سے ہم نے سورہ نساء شروع کی، ہم نے کیا کیا چیزیں تھوڑی سی ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں پڑھی۔ وہ ہم نے شروع میں ہی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، بی بی حوا کا، جو کہ خطبہ نکاح میں بھی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شامل کیا، اور اس میں صلہ رحمی کی بھی بات ہے، اور اس کے بعد یتیموں کے حقوق، اور اس کے بعد جو ہے متعدد ازدواج کی بات آئی تھی کہ کئی بیویوں کی کیا حکمت ہے، وہ سب ہم نے پڑھا۔ پھر وراثت کے قوانین پڑھے ہیں، اور جیسے جیسے سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک زمانہ تھا کہ عورتوں کو جو ہے انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ انسان جب سمجھا گیا تو بھی ان کو درجہ نہیں دیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ زیادتیاں کی گئیں، اور عرب جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو ہے انتہا درجے کی زیادتیاں ہوتی تھیں، اور اگر وہ یتیم لڑکیاں بھی ہوں تو ان کے ساتھ اور بھی زیادہ۔ تو وہ ساری چیزیں ہم ایک ایک چیز جو ہے پڑھتے آئے ہیں، اور ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ جو اسلام میں ایک خاندانی نظام کس طرح سے بلٹ ہوتا ہے، اور ہر رشتے کی کیا کیا اہمیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم مستقل پڑھ رہے ہیں، اور ہم سب کا ذہن اس کے حساب سے جو ہے وہ بن رہا ہے۔ اور پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ بہت ہی اہم آیات تھیں، تو اس کا تھوڑا سا جو ہے ہم الرجال قوامون علی النساء کی بات کر لیتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا ریویژن ہو جائے کہ اس کا کنکلوژن کیا تھا کہ مرد کا درجہ جو ہے بڑا منتظم کی حیثیت سے، اس کا ہم قوامون کا جو ہے یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ حکمران نہیں، ہے نا، منتظم کی حیثیت سے اس کا درجہ بڑا ہے، کیونکہ کہیں بھی کوئی بھی یونیورسٹی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، تو کوئی ایک شخص کو ہم ذمہ دار بناتے ہیں، کوئی پرنسپل ہوتی ہیں، کوئی ہیڈ مسٹرس ہوتی ہیں، کوئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتے ہیں، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے گھر کا جو نظام وہ مرد کے ذمے کیا ہے منتظم کی حیثیت سے۔ اور پھر گھریلو جھگڑے نمٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تدریجی تدبیروں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح سے جو ہے مصالحت کی جائے، اور اس کے سارے اسٹیپس بتائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دیکھیے وہ بھی ایک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہے نا، جسمانی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مرد کی ہیں، اور عورت جو ہے کیونکہ اس کے ذمے گھر کا نظام ہے، اور اس کے مینسز اور پھر پریگنینسی اور ڈیلیوری، اور اس کے بعد جو ہے بریسٹ فیڈنگ، اس لیے یہ ساری چیزیں جو اس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہیں، اور یہ بہت اس کے اوپر مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی مرد کو منتظم بنایا تو کوئی بہت اچھی بات کی، ہمارا تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے جو ہے جو نان مسلم جب یہ اسلام کو اندر سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں تو عورت کو کتنا جو ہے رانی بنا کے رکھا گیا ہے نا، وہ سارا پچھلی دفعہ آپ دوبارہ سن لیجیے گا، جو ہم نے آخری جو ہمارا رمضان سے پہلے لیکچر ہوا تھا، اگر جنہوں نے نہیں سنا ہے تو دوبارہ سن لیں، اس میں ہم نے بہت تفصیل سے کہ مرد کو قوام، عورت کو گھر کی ذمہ داری ہے نا، یہ ساری چیزیں، کیونکہ عورت میں جو ہے فطری جو ہے ایک نرم و نازک ہونے کی ہے، اور اس میں جو ہے پھر اس کو خوبصورت بننا سنورنا یہ سب بھی عورت کی فطرت میں ہے، اور مرد کی فطرت میں جو ہے وہ انتظامی صلاحیت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہاں یہ پھر ایگزمپشن ہوتے ہیں، ہم نے بھی یہ بات کی تھی، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ عورتوں میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور مرد میں نہیں ہوتی، تو اس کے حساب سے لیکن پھر بھی جو ہے عورت کو مرد کی جو ہے وہ پوچھنا بھی چاہیے، کیونکہ ہماری اپنی ایک دوست جنہوں نے جو ہے یہ بات کی کہ ان کے جو ہے ہسبینڈ بالکل کسی چیز میں جو ہے وہ فیصلہ بھی نہیں لیتے، سب ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو پھر یہ انڈیویجول ویریشن ہوتی ہے نا۔ تو مرد کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی اور کسبی جو ہوتی ہے، وہ کیا اپنے اعمال، تو اعمال میں جو ہے وہ عورت بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ڈفرینشیشن نہیں کیا ہے نا۔ اور نیک عورتوں کی ہم نے سورہ تحریم میں پڑھ بھی لیا ہے کہ کتنی نیک عورتوں کا باقاعدہ ذکر کیا گیا،
اور پھر انہی آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نیک عورتوں کی صفات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک لائن میں ساری بتا دی تھی، اور کتنے اچھے طریقے سے بتائی تھی کہ ہم سب جو ہے اس میں اپنے آپ کو ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ صالحات، قانتات، حافظات للغیب، اور حافظات میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ رازوں کی حفاظت کرنے والی، بچوں کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی، مال کی حفاظت کرنے والی، اپنے غصے کی، شرم کی، ہے نا۔ تو یہ حافظات میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ہم نے جو ہے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، آخری دفعہ جب نے کیا تھا۔ اور پھر وہ حدیث بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ خیر النساء، یعنی کہ عورتوں میں جو ہے بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ امرأۃ اذا نظرت الیہا سرت کا واذا امرتہا اطاعت کا، کہ تم دیکھو تو اگر بہترین عورت ہوئے، تم دیکھو اس کو تو تم خوش ہو جاؤ، جب اس کو حکم دو تو اطاعت کرے، اور جب تم موجود نہ ہو تو وہ تمہارے مال، اپنے نفس اور سب چیزوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ ساری ہم نے تفصیلات پڑھی تھی، اور نیک عورتوں کی جو صفات تھیں مجھے اور آپ کو جو ہے اپنے آپ کو اس میں دیکھنا ہے۔ اچھا، جب یہ ساری آیات ہوئی اور پھر جو اسٹیپ وائز اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ عورت کے یہ کام ہے اور مرد کے یہ کام ہے، لیکن اگر عورت جو ہے نشوز کرے، اور نشوز کیا ہے؟ نشے سے سر اٹھانا۔ نشے سے سر اٹھانے کا مطلب خاوند کے حکم عدولی، سرکشی کرنا، شوہر کے حقوق پورے نہ کرنا۔ جب یہ کرے تو پھر سٹیپ وائز اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ نرمی سے پہلے سمجھاؤ، پھر ان کے بستر الگ کرو، پھر وَضْرِبُوهُنَّ میں مارنا اس طرح سے نہیں کہ اٹھا کے مارنا، بلکہ مسواک سے، احادیث سے پتہ چلتا ہے ہلکا پھلکا، جیسے کہ ہم بچوں کو سرزنش کرنے کے لیے۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر خام خواہ میں ان کے پیچھے جو مت پڑو، ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم۔ ہم اگر دوسروں کو مطمئن کر بھی دیں، اللہ تعالیٰ علیمن خبیرہ ہے۔ اور پھر حکم ایک طرف سے اور حکم دوسری طرف سے، ہے نا۔ یہ بانٹوا میمن میں بھی جو ہے باقاعدہ جماعت میں معاملہ جاتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حل کی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلی دفعہ کر لی تھی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت نمبر جو آج ہم کر رہے ہیں نا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اب اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق کی ادائیگی سے پہلے توحید کی بات کر رہے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی سے پہلے توحید کی بات کیوں ضروری ہے نا؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حق نہیں جانیں گے تو بندوں کے حقوق کہاں سے پہچانیں گے؟ ہے نا، حقوق کی تفصیل، ہے نا، بالکل لکھ لیں اپنے اس میں کہ حقوق کے بیان سے پہلے توحید کا ذکر کیوں کیا گیا۔ حقوق کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور توحید۔ اور توحید کون کون سی ہوتی ہے؟ کیونکہ جب ہم توحید کی بات کریں اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جب ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی تو آپ کو توحید کا بتایا تھا کہ توحید عبودیت، توحید الوہیت، توحید صفات، توحید ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کو رب ماننا ہے نا۔ کیونکہ شرک کی بھی اسی حساب سے قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ رب تو مانتے ہیں لیکن جو ہے وہ صفات میں شریک کر دیتے ہیں، ہے نا، انبیاء کو اور اولیاء کو۔ شرک کی پھر اسی حساب سے قسمیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اب شیئن کی جہاں بات آئی تو شیئن اس میں نکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب شیئن میں آ گئی ہیں۔ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ ہم۔ اب عبادت ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم عبادت صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھا ہے۔ حالانکہ اس کا روٹ ورڈ کیا بتا ہے؟ اسی لیے دوبارہ لکھا ہے کہ عبد کا مطلب ہے غلام، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ہے نا، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ کہ اللہ تعالیٰ کے غلام بن جاؤ، عبادت تو کرنی ہے، سارے ریچولز تو کرنے ہی ہیں، لیکن اپنے کو غلام سمجھنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو احکامات دیے، جن چیزوں سے روکا، ہم کیا کہیں گے؟ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔
تو یہ جو ہے نا بالکل مختصراً، اور یہ حقوق کے بیان سے پہلے توحید کا ذکر کی حکمت کیا ہے کہ جس شخص کو اللہ کا خوف اور اس کے حقوق کا نہ پتا ہو تو وہ دنیا میں کسی اور کے حقوق کیسے پورا کرے گا؟ اسے کوئی امید ہی نہیں رکھ سکتے آپ، یعنی کہ برادری سوسائٹی کی شرم ہم لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں، ہزاروں راہیں ڈھونڈ لیتے ہیں، ہے نا؟ وہ چیز جو انسان کو انسانی حقوق کے احترام پر مجبور کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا خوف، تقویٰ ہے، اور یہ صرف اور صرف توحید کے ذریعے حاصل ہوتا ہے نا؟ اور شرک کی قسمیں بھی اسی حساب سے ہیں، جس طرح سے توحید کی قسمیں اس طرح شرک کی قسمیں۔ اور شرک میں جو ہے پھر میجر کیا چیز ہے؟ ایک تو شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کیا ہے کہ اعتقادی شرک۔ اعتقادی شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں لوگوں کو شریک کیا ہوا ہے، جیسے کہ عیسائی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ تین کا ٹرینٹی کا جو پورا اصول بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، جس طرح یہود نے جو عزیر ابن اللہ کہہ دیا، تو وہ اعتقادی شرک ہو گیا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے ہم لوگ اعتقادی شرک تو نہیں کرتے، ہم تو نہیں سمجھتے، اور نہ ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف دیویوں دیوتاؤں کو بنا دیا ہے کہ یہ بارش کا ہے اور یہ فلاں چیز کا اور یہ فلاں چیز کا، ہم یہ بھی نہیں کہتے، لیکن ہم عملی شرک کرتے ہیں۔ اور عملی شرک کیا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا، اس نے شرک کیا ہے نا؟ اب جب ہم شیئن کی بات کرتے ہیں تو شیئن جب کچھ بھی، یعنی کہ ایک لمبی لسٹ ہے، کتنی چیزیں ہم جانتے ہی نہیں، لیکن ہم موٹی موٹی چیزیں تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے جو ظاہر ہے کہ جو بہت ہی جن کے درجات ہیں وہ کون ہیں؟ ہم کیا جب سورہ فاتح پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ تو انبیاء صدیقین شہداء صالحین، تو لوگ انبیاء کو جو ہے وہ شرک میں کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہم بار بار پڑھتے رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ جو بھی ہمیں لینا ہو لے لیں گے محمد سے، اور اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اس قسم کی شعر لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ تو انبیاء کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر ہم کسی کو نہیں کریں گے۔ تو شیئن میں ہر چیز آ جاتی ہے، انبیاء، اولیاء، فرشتوں کو بیٹیاں بنا دی، ہاں، تو اس لیے جو ہے اس کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی سے کی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی ذات میں کسی کو جو ہے شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس میں سارا جو ہم پہلے پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے کیوں ہیں؟ تاکہ جو ہے ہم اپنی چیزوں کو جو ہے وہ دماغ میں جو ہے فریش کر لیں۔ اگر ہم نے توحید پہلے پڑھا تھا دوبارہ سے توحید پڑھ لیں، شرک پہلے پڑھا تھا دوبارہ سے شرک پڑھ لیں، ہے نا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ہے نا؟ آپ سب لوگ اپنے ذہن میں ایک پورا بنا لیں کہ کسی بھی چیز کو ہم کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ چاہے غلطی سے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں ڈاکٹر نے جو ہے ہم کو شفا دی، نہیں، شفا تو اللہ تعالیٰ نے دی، ہاں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا اس کو، ہے نا؟ اور اس کے فوراً بعد اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو پیدا کیا اور دنیا میں لانے کا سبب کون؟ ہمارے والدین بنے ہیں۔ ہمارے والدین کی والد والدہ کی شادی ہوئی، پھر جو ہے وہ جو ہے ان کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو بچہ بنا کے جو ہے رحم میں ڈالا اور پھر ہم کو پیدا کیا، تو ان کے حقوق کتنے زیادہ ہیں۔ بالوالدین احسانا، یعنی کہ صرف اسی کو ہم دیکھیں تو پوری کی پوری جو ہے وہ 1 گھنٹہ لگ جائیں، اور یہ کیونکہ موضوع ہم کرتے رہے اس لیے ہم تھوڑا سا مختصر کریں گے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کا لفظ اردو میں تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے کسی کو oblige کرنا ہے نہ، کہ اس نے کیا تو ہم نے فلاں پہ احسان کیا۔ احسان جو ہے وہ حدیث جبرائیل سے ہم نے کیا سیکھی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی روپ میں آئے ہیں اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے ہیں
کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی، تو ہم پوری حدیث جبرائیل کو نہیں لے رہے ہیں، صرف احسان. احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ انہ تراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. تو میں اور آپ والدین سے احسان کا معاملہ کریں، ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہے نا. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر کیا ہے. کون کون سے؟ ابھی ہم دورہ قرآن میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں، اور ابھی بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں کہ بنی اسرائیل سے لیے جانے والے میثاق کے حوالے سے. اب پھر کھول کے دیکھ لیجئے گا کہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. اور پھر یہی ساری جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیت نمبر 83 میں آ چکا ہے کہ نیک سلوک قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، لوگوں سے اچھے، قول للناس حسنا، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وہاں پہ ہم نے پڑھا. پھر سورہ نساء کے بھی ہم پڑھیں آیت نمبر 36 اور اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 151، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں بہت تفصیل سے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جہاں 10 کمانڈمنٹس کی بات آئی ہے نا، کہ 10 کمانڈمنٹس میں بھی جو ہے وہ سارے احکامات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے وہ ساری چیزیں ہیں، اور اس میں بھی والدین کے ساتھ احسان ہے. اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق کا ذکر آیا ہے. دیکھیے بچوں کی تربیت کی بھی بہت سی جگہ پہ بات کی گئی ہے، لیکن کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ بچوں کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ اندر وہ محبت زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہے نا، وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، کہ بچوں کے لیے تو محبت ہوتی ہی ہے نا. اور کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ محبت آگے کی طرف چلتی ہے، یعنی کہ بچے جب ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بے شک بعد میں بھی محبت کرتے ہیں، لیکن پھر جب ان کی اپنی شادی ہو گئی، پھر ان کی بیوی ہے نا، پھر ان کے بچے ہیں، تو پھر محبت آگے کی طرف منتقل ہوتی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق، کہ کہیں وہ نہ بھول جانا. اور اس میں جو ہے ہمیں کون کون سی چیزیں، یعنی جسمانی طور پہ ان کا خیال کرنا ہے، پھر ان کے جو ہے پسند ناپسند کا خیال کرنا، پھر ان کو جو ہے ان کے رشتہ داروں کو، ان کے دوستوں کو اہمیت دینا، پھر ان کی رسپیکٹ کرنا ہے، اور ان کو اف بھی نہیں کرنا. اف بھی نہ صرف زبان سے اف نہیں کرنا بلکہ دل میں بھی اف نہیں کرنا. اور ظاہر ہے بڑی عمر میں بہت سارے جو ہے والدین جو ہے اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ پھر وہ ایک ہی چیز پہ ضد کرتے ہیں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، ان کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے، ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی. تو اس میں بھی جو ہے ایک اچھے انداز سے ریسپیکٹفلی اور اپنے کندھے جھکا کے رکھنا، یعنی ہمارا پوسچر بھی ایسا نہ ہو کہ یہ پتہ چلے کہ جیسے ہم والدین سے کوئی اونچی چیز ہے. کیونکہ یہ موضوع بہت دفعہ ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ جب بار بار ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو بھی بار بار ذکر ہم کریں تاکہ ہم اس سے سیکھیں، ہے نا، ہم اسے نصیحت لیں. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، ادب، احترام، ان کی خدمت کی جائے، آواز پست رکھی جائے. اور یہ معاشرے میں، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے خاندان کے استحکام کی، خاندان کے استحکام میں جو ہے سب سے ٹاپ پہ کیا ہے کہ ہم نے والدین کے حقوق کتنے دیے، اور احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، ہے نا. یہ نہیں کہ بس پیسے بھجوا دیے، کہیں اور بیٹھے ہوئے بس پیسے بھجوا رہے ہیں، کوئی پوچھتے بھی نہیں ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی، اور مزید جو ہوں گی وہ پھر ہم انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. اب اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بالوالدین احسانا، یہ جو آیت نمبر 36 ہے نا، 36، اس میں ایک چیز آپ دیکھیں کہ ایک آیت میں 10 حقوق کا ذکر ہے. 10 حقوق کا آپ نمبر 1 2 کر کے لکھنا شروع کر دیں. سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہو گیا. نمبر 2 کیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان، یہ جو ہے والدین کا حق ہو گیا. پھر بذل قربا، اب احسان کا جو لفظ آیا ہے وہ سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
دیکھیے احسانہ کا آیا اور اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے، بِذِل قربا، رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ اب یہ احسان کیا چیز ہے؟ احسان کے بھی جو ہے وہ درجے ہیں، ہے نا؟ اور احسان میں آپ دیکھیں کہ جب ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احسان کرنا، تو اس میں جو ہے ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ دیکھیں ہم کسی کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں تو ہم جو ہے کئی طرح کے معاملے کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ معاملہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا کریں، وہ کچھ بھی کریں ہمیں تو اچھا ہی کرنا ہے، یہ ہے احسان۔ دوسرا ہوتا ہے کہ نہ اچھا نہ برا، نہ ہم ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں نہ برا کر رہے ہیں۔ تیسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ کبھی اچھا کیا کبھی برا کیا، ہے نا؟ جیسے عام لوگوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو نہیں، والدین کے ساتھ آپ کو ایسے نہیں کرنا، بلکہ آگے جو لمبی لسٹ ہے ان سب کے ساتھ کیا ہے کہ ہمیشہ اچھا کرنا ہے۔ اور یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، ہماری مرضی نہیں ہے، فعل امر ہے، والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرو ہم، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے اب جو لسٹ ہے ہماری، اس کو دیکھیں کہ ذل قربا، قرابت دار ہیں، قرابت دار رشتہ دار، آدم کی اولاد جو سب سے قریب، پھر اس کے بعد ہے کہتے کہ اقرب جو زیادہ قریب ہے وہ اس کا زیادہ، اس کے بعد یعنی کہ اب قریب میں ہم کیا دیکھیں گے، جیسے والدین تو ہوئے، ہے نا؟ وہ والدین بھی ہیں اور ہمارے جو ہے قرابت دار میں سب سے قریبی بھی ہیں، بچے ہمارے سب سے قریب ہیں۔ اچھا، ماں باپ کے بعد پھر نانا نانی دادا دادی، وہ بھی والدین میں ہی آتے ہیں، اور پھر بچے، اور پھر بچوں کے بچے، اور پھر والدین کے، دیکھیے جتنے بھی ہمارے جو ہے رشتے ہیں وہ والدین سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے جو ہے وہ خالہ خالو ہیں یا ہمارے چچا ہیں یا تایا ہیں، یا جو ہے ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ بھی ارحام ہے نا، اولو الارحام، یہ ہم سب وراثت کے قوانین پڑھے تھے تو آپ کو بتایا تھا۔ تو یہ سارے جو ہے سب سے قریب، پھر اس کے بعد والدین، اولاد، بہن بھائی، ان کے بچے ہیں، ہے نا، بھانجے بھانجی، تو ان سب کے ساتھ احسان ہے۔ والدین باقی رشتہ داروں کا داریوں کا کیونکہ سبب ہیں، ہے نا؟ تو یہ جو ہے ہمیں سب کو ذہن میں رکھنا ہے، بذل قربا میں سب آ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کس کے ساتھ احسان کرنا ہے؟ یتامہ، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے نا؟ یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا، یتیموں کے حقوق ہم مستقل پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ صرف ہم نے جو ہے کھانا بھجوا دیا، کبھی ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، احسان نہیں کیا، تو ان کے ساتھ خوبصورتی سے معاملہ۔ اور ہمارے کئی ایک جاننے والے ایسے ہیں کہ ان کے اپنے سگے بھائی کا انتقال ہو، ان کے بچے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور وہ اپنے بچوں سے بڑھ کے اپنے بھائی کے بچوں کا خیال کرتے ہیں کیونکہ وہ یتیم ہیں، ہر چیز میں آگے رکھتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو یتامہ، اور پھر مساکین، مساکین جو آپ کو بتائے کون ہے کہ جو مسکین، جو اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پاتے، ان کے ساتھ بھی احسان ہے۔ پھر جار ذل قربا، اب دیکھیں پڑوسی، اب پڑوسیوں کی قسمیں، جار جو ہے پڑوسی کو کہتے ہیں، اور ذل قربا جو قرابت دار۔ دیکھیے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے قبیلے جو ہیں، جو رشتہ دار ہی ہوتے تھے اور وہ ایک جگہ جو ہے رہتے تھے، تو جو ہے پڑوس میں بھی پتہ چلا کہ رشتہ دار ہیں، تو جار ذل قربا میں کون سا پڑوسی آ گیا؟ جو کہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ جارل جنوبی، دور کا پڑوسی، یعنی کہ جو ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، اس کے کیونکہ کئی میننگ ہے، پھر ہم بعد میں بتاتے ہیں۔ کیونکہ جنوب کیا مطلب ہے کہ اجنبی، یعنی کہ ایک تو یہ مطلب ہو گیا کہ ہمارا پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، دوسرا یہ کہ پڑوسی تو ہے لیکن ویسے اجنبی تھا لیکن اب پڑوسی ہے، تو جارل جنوبی ہو گیا۔ تو دوسرا مطلب اس کا کیا ہے کہ ایک تو قریبی پڑوسی، اور ایک ہو سکتا ہے اگلی گلی میں، ہے نا، تھوڑے سے دور کا پڑوسی، یہ بھی ہم لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو ہے وہ اچھا جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جو قریبی ہے، ہمارا سب سے نیکسٹ ڈور نیبر ہے، اور اگر وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے تو اس کے حق بڑھ جاتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد وہ صاحبی بالجنب، اور ساتھی پہلو کا، اور ساتھی پہلو کا، دیکھیے ایک جنوبی ہے ایک جنب ہے، ساتھی پہلو کا کون سا ہے؟ جیسے آج کل تو ہماری دیکھیں کووڈ کے زمانے سے جو ہے زوم پہ کلاس ہو رہی ہے، ورنہ ہم جو ہے قرآن کی کلاس میں ساتھ بیٹھتے تھے، ابھی بھی کئی دفعہ ہم کرتے ہیں، تو جو ہمارے کلاس میں ساتھ بیٹھ رہا ہے وہ بھی جاری، وہ بھی صاحب بالجنب ہو گیا۔ جو ایروپلین میں
جہاز میں ساتھ بیٹھا ہے، جو ٹرین میں ساتھ بیٹھا ہے، جو بس میں ساتھ بیٹھا ہے، وہ بھی ہمارا کیا ہوا؟ صاحب بالجنب ہے نا۔ جہاں بھی جو ہے ہم کہیں باہر نکلے ہیں، ہم کہیں جاب کرتے ہیں، اگر ہم ڈاکٹر ہیں، ہم لائر ہیں، ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں، جو جو لوگ ہمارے کمپینین ہیں، وہ سب تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارے کیا ہو جاتے ہیں؟ ساتھی پہلو کے، صاحب بالجنب۔ تو ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وابن السبیل اور مسافر۔ اب مسافر بھی ظاہر ہے کہ کہیں بھی ہم سفر کے لیے نکلے ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں، بس میں، تو وہ بھی مسافر جو ہیں ان کا ہم کو خیال کرنا ہی ہے۔ پھر ایک چیز جو ہم لوگ کے ذہن میں نہیں رہتی کہ اگر ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ہم اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں، تو جو میرے ساتھ کا پڑوسی ہے نا، وہ ابن سبیل ہے، وہ بھی مسافر ہے، وہ اپنی گاڑی میں وہ ڈرائیو کر رہا ہے، مجھے اس کا حق دینا ہے، مجھے اس کا حق دینا، اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ ہم لوگ اپنی گاڑی نکالنے کے چکر میں بعض دفعہ غیر قانونی چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، ریڈ لائٹ جو ہے کراس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں نا۔ پھر کیا؟ وما ملکت ایمانکم، اور جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ اب دائیں ہاتھ جو ہے، پہلے جو ہے اس میں کون آتے تھے؟ لونڈی غلام۔ اب لونڈی غلام کا تو زمانہ نہیں ہے نا، لونڈی غلام کا تو زمانہ نہیں ہے، تو اب ہم اس میں کس کو دیکھیں گے؟ حالانکہ وہ ہمارے غلام نہیں ہیں، جو ہمارے ہیلپر ہیں، جو ہمارے گھروں کو صاف کرتے ہیں، جو ہماری گاڑی چلاتے ہیں، ہمارے ڈرائیور ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہم پر بہت سی چیزوں میں ڈپینڈنٹ ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی ہم کو احسان کا معاملہ کرنا ہے، اپنی طرح سے بہترین معاملہ، یعنی کہ یہ حق دینا نہیں ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا، اپنی طرف سے بہترین معاملہ کرنا ہے۔ اور بہت سارے اسکالر جو ہیں وہ اس میں اور کس کس کو لیتے ہیں؟ کیونکہ پہلے جو لونڈی غلام ہوتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پاس جانور بھی ہوتے تھے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس جو ہے بکری ہے، تو اس طرح ابھی بھی جو ہے گاؤں وغیرہ میں جو ہے بکریاں بھی ہوتی ہیں اور بھینسیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس ہم نے کوئی جانور پالا ہوا ہے، کوئی پیٹ پالا ہوا ہے، کوئی برڈس پالی ہوئی ہیں، یا ہمارے یہاں کوئی بلی ہے، یا کوئی بھی کسی نے کتا پالا ہوا ہے، یہ سارے جتنے لوگ ہماری ماتحتی میں کام کرتے ہیں وہ ملکت ایمانہم میں آتے ہیں۔ تو ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے نا۔ کتنے بچے ہیں ابھی؟ 447 ہوئے۔ تو میں ابھی جو ہے تھوڑا سا اس کو مختصر کر کے پھر اس کے بعد ہم آگے کی آیات کے ساتھ جوڑ کے انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ پھر کریں گے اس کو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کو 1 2 3 کر کے آپ دیکھیں گے تو پورے 10 حقوق کی بات آئی، ایک آیت میں 10 حقوق کا ذکر ہے نا۔ وصائب بالجنب وابن السبیل ہے نا۔ تو اب لونڈی غلام نہیں ہے، تو جو بھی ہماری ماتحتی میں کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے، وما ملکت ایمانکم میں۔ اور اس کا اختتام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا کیسے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے جو محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، جس میں جو ہے تکبر ہو، جس کے اندر جو ہے دیکھیے مختالن فخورا جو ہے، ایک تو چیز کے خیال میں انسان اپنے آپ کو کوئی اونچی چیز سمجھ رہا ہے۔ اونچی چیز سمجھنے میں کیا کیا چیز ہوتی ہے؟ فرض کریں کہ میرے پاس اگر مال ہے تو میں اپنے آپ کو کہہ رہے میں مالدار ہوں، تو میرے اندر ایک جو ہے وہ خیال میں ہوگا کہ میں تو کوئی اونچی چیز ہوں، اور ایک تو خیال میں ہو پھر میری زبان پہ بھی آ جائے تو فخورا ہو گیا، ایک خیال مختالن اور دوسرا فخورا کہ ایکسپریس بھی کر دیا۔ تو انسان کے پاس اگر کوئی مال ہے، کوئی اسکل ہے، کوئی پوٹینشل ہے نا، علم ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ خود پسندی آ جاتی ہے، اور کسی کی اس میں اپنے آپ کو بہت پکڑنے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی لیے اس کا اختتام اس پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر اور غرور کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا ہے نا۔ یعنی کہ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو فوراً تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، میں نے فلاں کی مدد کی ہے، کسی کو جو ہے مکان کی ضرورت تھی، اس نے ہم سے کہا کہ اچھا تھوڑا سا پیسہ ڈال دیں، ہم نے کر دیا ہے۔ تو احسان جو ہے وہ صرف مال میں نہیں ہوتا، علم کے ساتھ، مال کے ساتھ، خدمت کے ساتھ بھی احسان ہوتا ہے۔ خدمت کے ساتھ احسان کیسے ہوتا ہے؟ کہ کوئی تھکا ہوا آیا اور ہم نے اس کو جلدی سے کھڑے ہو کے پانی پلا دیا
ہے نا، ہم کو اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو یہ سب چیزیں بھی سکھانی، یہ بھی احسان میں آتا ہے. ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا دوسرا تھکا ہوا، ہم جلدی سے اٹھ کے اس کو پانی پلا دیا، اس کی مدد کر دی. تو یہ ساری چیزیں احسان، یہ احسان کا معاملہ. دیکھیں ہم سب کا ہوم ورک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بتائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا تو ایک ہی حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس میں شریک نہ کیا جائے، اس کی الوہیت ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اب ہمارے پاس اگر مال ہے، ہمارے پاس اگر ذہن ہے، ہم کہتے ہیں ہم بڑے ذہین ہیں، تو پھر ذہن تو اللہ کا دیا ہوا ہے، مال ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. لوگ راتوں رات بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو جو جتنا دیتا ہے، انفق انفق، تم خرچ کرو گے تو تم پر خرچ کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا یا ذہن دیا تو ہم دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، ہے نا. ہمارے اندر شکر آنا چاہیے، ہمارے اندر ہم مختال اور فخور نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. کیونکہ یہ چیز لکھ لیں کہ جس انسان کے خیال میں اپنی برتری ہو، مختال ہو، تو اس کے انداز میں فخور آ جاتا ہے نا. اور پھر وہ حدیث یاد کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بطر الحق غمت الناس، تکبر ہے کہ حق کا انکار اور لوگوں کو کم سمجھنا. تو کسی صحابی نے جو ہے کیا سوال کیا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں اور اچھے بال بناؤں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے جمال کو پسند کرتا ہے نا. کسی کی خوبی کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے اور کس سے محبت نہیں کرتا. جب ہم نے سب سے پہلی دفعہ قرآن پڑھانا شروع کیا تھا بانٹوا نگر میں، تو وہاں پہ ہم نے لوگوں کو جو ہے یہ اسائنمنٹ دیا تھا کہ آپ وہ ساری آیات چن چن کے لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے، کس سے محبت نہیں کرتا. اب آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے اور کس سے نہیں کرتا. ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسے عمل کریں، ہے نا. تو یہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو حسن زیادہ دیا، کسی کو جسمانی قوت دی. اور یہ کس وجہ سے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرق خود رکھا ہے نا. کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ اگر یہ فضیلت ایک کو دوسرے پر نہ دیتے تو دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے نا. یہ فرق اسی لیے رکھا، اسی بنیاد پہ آزمائش ہے نا. کیونکہ سب ایک جیسے اگر ہوتے تو پھر دنیا کیسے چلتی ہے نا. کسی میں جو ہے ذہنی قوت زیادہ ہے، کسی میں جسمانی قوت زیادہ ہے. جیسے درخت چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کا کام الگ ہوتا ہے، اسی طرح انسان طرح طرح کی صلاحیتوں والے ہیں، ہے نا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سمندر بنائے جو کہ اونچا نہیں ہے، وہ پھیلا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ماؤنٹ ایوریسٹ بنایا جو کہ اوپر اونچا ہے. یہ اس لیے نہیں بنایا کہ تکبر کریں، ہے نا. اور ہم جب سورہ آل عمران کا آخری رکوع آپ کو پڑھایا تھا تو آپ کو کیا بتایا تھا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطل، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں بنائی. علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری، کہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. تو پھر گلہری نے اس سے کیا کہا تھا کہ اچھا تو بہت ہی طاقت والا ہے تو یہ چھالیاں تو توڑ کے دکھا. تو سمندر کی اپنی خوبی، پہاڑ کی اپنی، کسی کو تکبر کا حق نہیں ہے. نہ ہم پہاڑوں کی بلندی کو پا سکتے ہیں، نہ زمین کو جو ہے وہ چیر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. آئنسٹائن کو ذہنی قوت دی، محمد علی کلے کو جسمانی قوت دی. اب محمد علی کلے اس طرح سے تو نہیں سوچ سکتا جیسے آئنسٹائن، اور آئنسٹائن اس طرح سے جسمانی طور پہ باکسنگ نہیں کر سکتا، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے نا. تو مختال فخور مجھے نہیں بننا ہے، کیونکہ اگلی آیت میں مختال فخور کو اور زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، جو ہم اور اس سے اگلی آیات کے ساتھ ملا کے اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب تھوڑا سا راہ عمل کر لیتے ہیں نا. ابھی ہمارے پاس 7 منٹ ہے نا. جی تو آج کا جو ہے ہمارا جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات کی، ہے نا، اپنے حق کی بات کی، اور اس ایک آیت میں 20 حقوق کی بات کی. اور جتنے حقوق ہیں ان کے ساتھ احسان لگا لیں، ہے نا. تو میرا راہ عمل کیا ہے؟ جی ایک ایک جملے میں بتائیں جلدی جلدی. جی 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 السلام سائمہ. علیکم. جی وعلیکم ہم السلام ورحمۃ اللہ.
ہم جو بھی حق ادا کریں رشتے داروں کا، جتنے بھی جو آپ نے سارے پوائنٹس بتائے ہیں، پڑوسیوں کا، والدین کا، خوش دلی سے ادا کریں، سب سے امپورٹنٹ بات بالکل چیز۔ بالکل، بہت ہی اچھی انہوں نے بات کی کہ بعض دفعہ ہم کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن ناک منہ چڑھا کے، تو خوش دلی سے کریں، ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ جی کوثر۔ السلام علیکم۔ جی، ہمیں اپنے تمام جو ہے والدین، اپنے رشتے دار، ان سب سے بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا ہے کہ احسان کرنا ہے، یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے پیار محبت کے ساتھ، دل میں بھی ہو پیار محبت، اور یہ نہیں کہ ہم اوپری دل سے تو ان سے اچھے سے بات کر رہے ہوں اور دل میں کچھ اور محسوس کر رہے ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ اگر منہ سے اف نہ کرو اپنے والدین کو تو دل کے اندر بھی اف نہ کرنا، تو یہ بالکل چیزیں بالکل، یاد رکھنی ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے دل سے کرنا۔ صحیح۔ اور یہ ثنا میرا خیال ہے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر اظہر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر اظہر میں تکبر کی جو بات آئی ہے تو یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتا ہے، جس میں مختالن فخورہ کا آپ نے جو بتایا بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہماری ذات ایسی ہو جائے، ہم اتنے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ، کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو تکبر سے پاک، اس کا ہر عمل ہوتا ہے، تو ہم بھی ایسے بن جائیں کہ ہم احسان کریں اور احسان جتانے والے نہ بنیں کہ، اور یعنی ہم اس کو یہ سمجھ کے کریں کہ بس ہر چیز کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ کی ذات، تو پھر ہمارے لیے کوئی عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ احسان کرنا بھی بالکل ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، ہم اجر اللہ تعالیٰ سے اس کا ریوارڈ رکھیں گے نا کہ نظر میں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا پھل دے اتنا جھک جائے۔ بالکل، ہمیں تو نا واقعی پھل والا درخت بننا چاہیے نا، ہم تو بالکل بے پھل والے جو سیدھے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا، تو اس سے بچنا چاہیے ہم کو نا، بے شک، کیونکہ جو ہے بے نا شک۔ تکبر کے بارے میں وہ حدیث بھی آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگی، جو کئی دفعہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، ہے نا، کر چکے ہیں، کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو، ہے نا، رائی برابر بھی تکبر ہو۔ جی شگفتہ۔ جی عزبا جی، میں یہ کہہ رہی تھی تکبر تو خیر کرنا ہی نہیں چاہیے، اس سے بڑا تو میرے خیال سے کوئی خرابی ہے ہی نہیں انسان میں، لیکن جب ہم ہیلپ کرتے ہیں تو پہلے اپنے قریبی بہن بھائی رشتہ داروں کو دیکھیں ہیلپ کرنے کے لیے، ہاں اور نہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو اپنے منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال ان کو ضرورت رہتی ہے ہیلپ کی، ہاں، تو بالکل مسکین، اور ہمیں یہ بالکل جی مسکین بالکل، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ڈھونڈیں ان کی ہیلپ کریں، اور بغیر تکبر کے بغیر غرور کے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے ہماری مدد کو۔ شاباش، بہت اچھا انہوں نے پوائنٹ بتایا کہ ہم ڈھونڈے، سفید پوش لوگ تو مانگتے بھی نہیں ہیں، ہے نا، تو بہت سے لوگ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ دکاندار سے جا کے صاحب سے پوچھتے تھے کہ کون ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب تنخواہ ملے گی تب میں پیسے ادا کروں گا، چپ چاپ ادا کر دیتے تھے، تو ہم وہ بھی بھی ایسے بہت ایسے اچھا طریقے طریقہ، ڈھونڈے۔ بہت بہترین طریقہ ہے یہ، ہاں کہ ان کی وہ بھی نہ ہو کہ بیچارہ شرمندہ بھی نہ ہو، ہاں، اور ورنہ سامنے بالکل ہوتا ہے تو شرمندگی بہت ہوتی ہے نا، تو ایسے نہیں چاہتے ہیں لینا تو ان کو بالکل۔ شرمندگی پھر ہوتی ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ جیسے ہم لوگوں کی ایک کلچر ایسا عجیب سا بن گیا ہے نا، کہ جیسے عید وغیرہ ہوتی ہے تو ہم مٹھائی اور کیک لے کے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے رشتے دار ایسے ہوں جن کو ہم جانتے ہوں کہ ان کے پاس ایسی کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے، تو ہم جو ہے اس طرح سے تحفہ لے کے جائیں نا، مطلب مٹھائی سے تو دیکھیں نا، پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی کہ جو 6 ٹاپ کی کنٹریز ہیں جن میں ڈائبٹیز سب سے زیادہ ہے، اس میں پاکستان اور مسلم ممالک ہی ہیں، ہر چیز میں حلوہ، ہے نا، ہاں، حلوہ، مٹھائی، کیک، مٹھائی کھا کھا حلوہ کے بہت، حشر کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں کا، تو کوئی یہ ضرورت کی چیز انسان ہم دے دیں، کسی کو بالکل دیکھنے گفٹ جا لے رہے ہیں، جائیں، تیمارداری کرنے جا رہے ہاں، ہیں، تو کوئی بالکل لے ایسی جاؤ۔ چیز ہے۔ گفٹ کے طور پہ آپ دے دیں تو اچھا ہے، ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور کیا، بالکل۔ اور اور کون بتائے گا؟ جی اور بتائیں رائے عمل۔ جی اور کوئی بتانا چاہے گا؟ اپنے گھر کی جو، اب غلاموں کا زمانہ تو نہیں ہے،
جی اب غلاموں کا زمانہ ختم ہو گیا اور اب ہمارے گھر میں جیسے کام والی ہیں، ماسیاں ہیں، ڈرائیور ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان لوگوں کی بالکل، جو ہمارے اوپر ان سے جو بھی ذمہ داری ہے احسان وہ کا پوری دیکھیے، ایک تو کرنی ہے۔ حق ہوتا ہے، ان کو حق احسان تو کا، دینا ہی جی دینا ہے، احسان، حق تو احسان دینا کا۔ ہے لیکن اس کے علاوہ ہاں احسان کا وہ ان پہ احسان کا جو ہے وہ چیز ساتھ میں یاد رکھنی ہے کہ یہ بھی ہم نے کرنا بالکل ہے ان کے ساتھ۔ بالکل، ہر شخص اپنے جو ہے نا ایک ریمائنڈر واقعی لگا دے، اور یہ جو 10 حقوق کی بات کی ہے، اللہ کا حق تو دینا ہی ہے، باقی جو لائن لگی ہوئی ہے نا، ہر ایک جی کے ساتھ ایک کم سے کم معاملہ سوچے کہ آج سے میں یہ شروع کروں گی، بے ہے شک۔ نا، کیونکہ ایک آیت میں سوچیں کتنی جامع آیت ہے، ایک آیت میں سب کے ساتھ احسان کی بات کی گئی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، پڑوسی، رشتے دار، مسافر، ٹہلنے بالکل کو بیٹھنے بالکل، والے۔ الحمدللہ ہماری ایک آیت ہوئی لیکن اچھے طریقے سے ہو گئی، کچھ رہ گیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو پڑوسی کی بات ہے اس میں مزید کچھ چیزیں اور بھی بتاؤں گی، اور صحیح، اگلی آیات کے ساتھ اس کو جوڑ کے جو ہے پھر ہم اس کو مکمل کریں گے اگلی دفعہ ہم، اور آپ لوگ انشاءاللہ، ساتھ ساتھ روٹ ورڈز اور ورڈ ٹو ورڈ سب یاد کرتے جائیں تاکہ آپ کے لیے کام زیادہ نہ بڑھے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی دولت سے مالا مال کرے، اور ہم نے جو دورہ قرآن کیا اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ہم کو اور ہمارے ایمان کو اور اسٹرینتھن کرے، مضبوط کرے، ہے نا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ فی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں، اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اس کی پیروی کریں، اور قیامت کے دن اس کو ہم سب کے حق میں حجت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔